آج میں پھر اپنی ناکامی دیکھ کر گھر آ رہا تھا۔ جان گیا تھا کہ میرے نصیب میں عزت کی نوکری نہیں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی، گریجویشن کے بعد ہر جگہ جا کر نوکری کے لیے درخواست دی، مگر کسی نے بھی مجھے نوکری پر نہ رکھا۔ سبھی جگہوں پر رشوت اور سفارش کی ضرورت تھی، اور ان میں سے دونوں چیزیں میرے پاس نہیں تھیں۔ تبھی مایوس سا ہاتھ میں فائل اٹھائے پیدل ہی گھر آ رہا تھا۔ اب تو میرے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں بچے تھے۔ ابا نے جو 1000 روپے دیے تھے وہ پورے مہینے میں آفیسز کے چکر لگا لگا کر ختم ہو چکے تھے۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ پریشانی سر پر کھڑی تھی، لیکن گھر جانے سے پہلے میں تھوڑی دیر باہر بیٹھ کر کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتا تھا، تاکہ پریشان چہرہ لیے گھر تک نہ جاؤں۔ اگر ایسا ہوتا تو اماں کو میری پریشانی کا اندازہ ہو جاتا اور وہ خواہ ٹینشن لیتی۔ اگرچہ پریشانی والی بات تو تھی، مگر میں اماں کو یہ سب نہیں بتانا چاہتا تھا۔ تھوڑی دور ایک کھلی جگہ تھی جہاں پر درخت وغیرہ واقع تھے۔ میں چلتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ یہاں پر عموماً ایک گول گپے والا ہوتا تھا جو سارا دن لوگوں کی رونق کی وجہ بنا رہتا۔ اس کے گول گپے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ میرے پاس خیر کھانے کے پیسے تو نہیں تھے، مگر میں یوں ہی اس طرف کو چلا آیا۔ پر آج گول گپے والا یہاں نہیں تھا، اس لیے یہاں کوئی آ جا بھی نہیں رہا تھا۔ سنسان سا علاقہ تھا، لوگ تو ویسے بھی یہاں کم ہی آتے تھے۔ تبھی میری نظر ایک بوڑھے بابے پر پڑی جو کنارے پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ مجھے اس کے مسکرانے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ بالوں میں اس کے مٹی اٹی ہوئی تھی، جبکہ کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ حلیہ ایسا کہ ایسی حالت میں کسی کے خوش ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر بوڑھے کی نیلی آنکھوں میں چمک اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں دلچسپی کی خاطر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے آنے پر اس کی نظریں میرے چہرے پر ٹک گئیں۔ لگتا ہے کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ بوڑھے نے گہری نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا، ہاں بالکل صحیح پہچانا تم نے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اسی لیے تو مجھے نوکری نہیں مل رہی۔ میری بات پر بوڑھا زوردار قہقہہ لگا کر ہنسا، ارے تم کو نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر کیا کروں؟ میں نے بیزاری سے بوڑھے کی طرف دیکھ کر کہا، میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا، اگر تمہیں وہ ہنر حاصل ہو جائے تو تم بہت دولت مند ہو جاؤ گے، پھر تمہیں امیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ صرف تم ہی کیا، تمہارے گھر والے بھی تمہارے روپے پر عیش کریں گے۔ بوڑھے کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ ایسی کون سی گیدڑ سینگھی ہے تمہارے پاس؟ اور اگر ہے تو پھر تم خود کیوں امیر نہیں ہو؟ تم کیوں یہاں فقیر بنے بیٹھے ہو؟ میرے خیال میں بوڑھے کو اس بات پر برا لگنا چاہیے تھا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ الٹا مسکرا کر مجھے دیکھ کر بولا، تمہیں کس نے کہا کہ میں غریب ہوں؟ میری دولت دیکھنی ہے تو ایک بار میرے گھر چلو۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جب کہو گے میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ میں ایسے بابو سے بڑا چڑھتا ہوں جنہوں نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ ایک تعویذ میں دنیا آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، مگر خود وہ ایک معمولی سے آستانے پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھلا ایسا کیوں؟ میں نے اس بوڑھے کو دیکھ کر پوچھا۔ بوڑھا ایک بار پھر مسکرا کر دھیمے لہجے میں بولا، تم نے سنا ہوگا نا کہ دولت ہی دولت کو کھینچتی ہے، مگر جادو کی دنیا میں یہ مقولہ ذرا مختلف ہے۔ یہاں پر گندگی دولت کو کھینچتی ہے، اس لیے اپنا ایک حلیہ اور ایک غلاظت والا ماحول بنا کر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر جتنی بھی دولت حاصل ہوتی ہے وہ شیطانی قوتوں سے حاصل ہوتی ہے، اور ایک جادوگر، جوگی یا عامل کی سب سے بڑی دولت اس کی طاقت ہے۔ اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ کسی کو بھی زیر کر سکتا ہے۔ اسے دولت کی، بڑے بڑے محلات کی اور چمکیلے کپڑوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بوڑھے کا فلسفہ سن کر میں کافی متاثر ہوا، مگر پھر بھی ایسی دولت کا کیا فائدہ جس سے تم اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، اچھا کھانا نہیں کھا سکتے؟ میرے دوسرے سوال پر بوڑھا ذرا سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں کہتے تو تم ٹھیک ہو، مگر اس طاقت کا نشہ ہی الگ ہے، یا یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک بری لت ہے، جس کو لگ جائے وہ اس میں سے نکل نہیں پاتا۔ بوڑھے نے سر ہلا کر مجھے جواب دیا۔ وہ عجیب سی شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے کپڑے پرانے زمانے کے لگ رہے تھے، جبکہ اس نے اپنے پاس ہی ایک پوٹلی سی رکھی ہوئی تھی۔ اس میں کیا ہے؟ میں نے بوڑھے سے پوچھا۔ اس میں میرا خزانہ ہے، بوڑھے نے دایاں ہاتھ پوٹلی پر رکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی دکھاؤ
تمہارے پاس کیا خزانہ ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم دیکھ نہیں پاؤ گے، ڈر جاؤ گے۔ بوڑھا ہنس کر بولا، اچھا دکھاؤ تو صحیح۔ میں نے اصرار کیا تو اس نے پوٹلی کا منہ کھول دیا۔ یکدم بجلی کی سی حرکت سے ایک سانپ باہر آیا۔ اسے تو میں لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ کوبرا تھا۔ اس کی گردن چوڑی تھی اور آنکھیں ایسی کہ ان میں دشمن کو اپنی موت نظر آئے۔ میں یکدم گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو بیٹھو، یہ تم کو کچھ نہ کہے گا، بوڑھے نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، بلکہ میں تو تمہیں سانپوں سے دولت کمانے کا ایک ایسا انمول طریقہ بتانے لگا ہوں جو تم نے آج سے پہلے نہ کہیں سنا ہوگا اور نہ کہیں دیکھا ہوگا۔ بوڑھے نے رازداری سے کہا تو میں نیچے بیٹھ گیا۔ مگر تم مجھے کیوں بتاؤ گے؟ تمہیں مجھ سے کیا ہمدردی؟ دنیا میں تو ہر کوئی خود غرض ہے، پھر تمہیں مجھ میں کیا نظر آیا کہ تم میری مدد کرنے لگے ہو؟ اس لیے کہ میں بھی کبھی تم جیسا تھا، میری بھی کسی ایسے ہی بابے نے مدد کی اور پھر مجھے سانپوں کی دولت سے مالا مال کر دیا، بس میں وہی احسان چکانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے کی بات سے میں پھر متاثر ہو گیا۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تب بوڑھا آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، ابھی تو کافی رات ہو گئی ہے، تم ایسا کرو کہ گھر واپس جاؤ، کل میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ساری تفصیل سمجھا دوں گا، بس تمہیں تھوڑی بہت محنت کرنا ہوگی، اس کے بعد دولت تمہارے گھر کی باندی بن جائے گی۔ میں تمہیں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ میں نے بوڑھے سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے اسی درخت کے نیچے ملے گا۔ خیر میں گھر چلا گیا۔ جاتے جاتے میرا موڈ کافی اچھا ہو گیا۔ ویسے بھی میں کافی ایڈونچر پسند لڑکا تھا، جو بھی کام کرتا میں اس کے لیے ہمیشہ پرجوش ہو جاتا۔ بوڑھے کی سانپوں سے پیسے کمانے والی بات نے مجھے کافی حوصلہ دیا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ میں پرجوش ہو گیا تھا۔ تبھی گھر جا کر اماں ابا سے بات کی تو انہوں نے یہ پوچھا کہ تمہاری نوکری ہوئی یا نہیں۔ تب میں نے ان کو بتایا کہ میں نوکری ڈھونڈنے نہیں گیا تھا، بلکہ ایک کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہا ہوں، اور عین ممکن ہے کہ یہ کاروبار میں جلد ہی شروع کر لوں اور آپ لوگوں کے دن بھی بدل جائیں۔ اماں ابا تو پوچھتے ہی رہ گئے کہ ایسا کون سا کاروبار ہے جو راتوں رات ہماری قسمت بدل دے گا، مگر میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ میں جانتا تھا کہ چیز مکمل کرنے سے پہلے کسی کو بتانے کا مطلب اپنی بے عزتی کروانا ہے۔ میں نے بھی چپ سادھ لی۔ اگلا دن ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ مقررہ وقت پر اسی درخت کے نیچے پہنچا تو وہ بوڑھا وہیں موجود تھا۔ وہ جیسے پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ آ گئے بیٹا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ حالات اور واقعات انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بوڑھے کی گہری آنکھوں میں عجیب سا دکھ تھا۔ اچھا بابا، اب یہ بتاؤ کہ مجھ کو کیا کرنا ہوگا؟ پہلے تو تم میرے گھر چلو، میں تمہاری ایک خاص دعوت کروں گا، اس کے بعد ہی تمہیں کچھ بتاؤں گا، بوڑھے نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بنا کوئی سوال کیے ایک اچھے شاگرد کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا ایک پرانی جھونپڑی کے آگے پہنچا اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے دروازہ کھلنے کا انتظار کیا، جو تھوڑی ہی دیر کے بعد خود ہی کھل گیا۔ میں حیران تھا کہ دروازہ کیسے کھلا۔ بوڑھے کو میری حیرت کا اندازہ ہو گیا۔ کہنے لگا، دولت کا مطلب صرف روپے پیسے نہیں ہوتا، میرے پاس ایسے خادم ہیں جو مجھ پر جان دے سکتے ہیں، پھر دروازہ کھولنا، چھوٹے موٹے کام کرنا تو معمولی سی بات ہے۔ بوڑھے نے بڑے فخریہ انداز میں مجھے بتایا۔ میں اس کے پیچھے جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ گھاس پھوس سے بنی جھونپڑی تھی۔ تمہیں یہاں ڈر نہیں لگتا؟ میں نے بوڑھے سے سوال کیا۔ ڈر کیسا؟ جب میری جنگل کے بادشاہ سے دشمنی ہے تو پھر مجھے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بوڑھے کا مطلب یقیناً وہ سانپ تھے جو اس نے اپنی قید میں کر رکھے تھے۔ پھر اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ دی اور خود بھی آلتی پالتی مار کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اب سنو، میں تمہارے لیے ایک کھانا لاتا ہوں جو تمہیں ہر صورت کھانا ہوگا، تمہیں کچا لگے یا جیسا بھی، اس کا ذائقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم وہ کھا لو گے تو میں یہی سمجھوں گا کہ تم اس سب کے لیے تیار ہو۔ بوڑھے نے یہ کہہ کر ایک کچے گوشت کا پیالہ میرے سامنے کیا۔ یہ گوشت کسی عام جانور کا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے اوپر موجود چھلکے بتا رہے تھے کہ یہ کچی مچھلی ہے۔ میں نے مچھلی کبھی نہیں کھائی۔ میں نے بوڑھے سے کہا، یہ مچھلی ہے بھی نہیں برخوردار، یہ سانپ کا گوشت ہے۔ بوڑھے نے بڑے آرام سے بتایا جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو۔ میں یکدم اچھل پڑا۔
یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں سانپ کا گوشت کیوں کھاؤں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ تمہیں سانپوں کے ذریعے دولت کمانی ہے، اس سے آسان میں تمہیں کیا بتاؤں؟ بوڑھے نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں دوبارہ نیچے بیٹھ گیا۔ اب اگر یہ کھاؤ گے تو ہی کچھ ہو سکے گا، ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ تمہیں سانپوں سے نفرت ہے۔ میں نے بھی یہی گوشت کھا کر اپنی زندگی کے 55 سال گزارے ہیں۔ بوڑھے نے کہا۔ میں نے ایک بوٹی لے کر اپنے منہ میں رکھی۔ میرے تو منہ کا ذائقہ ہی بدل گیا۔ انتہائی بدبودار اور بد ذائقہ گوشت تھا۔ ظاہر ہے گوشت کچا ہوگا تو بدبودار ہی ہوگا۔ میں بمشکل چبا پایا۔ اچھا رہنے دے۔ بوڑھے نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپایا۔ بس مجھے تیری ہمت اور حوصلہ دیکھنا تھا۔ تجھ میں پورا ہے، تو میری آزمائش میں پاس ہو گیا ہے۔ بوڑھے نے ہنس کر کہا۔ پھر میرے سامنے اس نے ایک کاغذ کا نقشہ رکھ دیا۔ اس نقشے پر مختلف آڑھی ترچھی لائنیں بنی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ میری بات پر بوڑھے نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا، تمہیں سانپوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک مختلف راستے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ راستہ مجھے میرے بزرگوں نے بتایا تھا۔ میں نے آج تک اس راستے کے بارے میں کسی کو آگاہ نہیں کیا۔ یہ ہمارا ایک خفیہ علم تھا جسے میں آج تک استعمال میں نہیں لا سکا۔ میں تو عام سانپوں کے کاروبار سے ہی کبھی فرصت نہیں لے پایا۔ پھر یہ تو ناگ منی والے سانپ ہیں، ان کے لیے خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک بار تمہیں کسی سانپ کی ناگ منی مل جائے، اس کے بعد تمہیں دولت حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بوڑھے کی بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ناگ منی کیا ہوتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بیٹے، ناگ منی سانپ کے سر میں پائے جانے والے ایک ایسے پتھر کا نام ہے جو چمکدار ہے۔ سانپ اسے اپنے منہ کے ذریعے باہر بھی نکال سکتا ہے، لیکن اسے سانپ کے مرنے کے بعد بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر شکاری چالاک ہو تو زندہ سانپ کے منہ سے بھی اسے نکال سکتا ہے، یعنی سانپ اسے منہ سے باہر نکال کر جب اپنی خوراک کھائے تو وہ اسے لے سکتا ہے، اور دوسرا طریقہ سانپ کو مار کر اس کی ناگ منی نکالنا ہے۔ یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر تم ماہر نشانے باز ہو تو تم یہ کام آرام سے کر سکتے ہو۔ ہاں، مگر ایک بات کا دھیان رہے کہ اگر تم سانپ کو مار نہ پائے تو پھر تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ سانپ کی آنکھوں میں اس شخص کا عکس رہ جاتا ہے جو اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے یا مار دیتا ہے۔ تبھی تو مردہ سانپ کی آنکھوں سے اس مارنے والے کا عکس دیکھ کر دوسرے سانپ بدلہ لینے پہنچ جاتے ہیں۔ اس بات کا تم کو خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو سانپ کی بجائے تمہاری موت یقینی ہے۔ بوڑھے کی بات نے مجھے اچھا خاصا ڈرا دیا، مگر میں اچھا نشانے باز تھا، اس لیے مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے بوڑھے کو بھی اس بات کا پتہ دیا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ بولا، اب تمہارے لیے آدھا کام آسان ہو جائے گا۔ میں نے بوڑھے کی بات پر عمل کرتے ہوئے اگلے ہی دن اس راستے کو سیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ تم کو پہلے دن راستہ سیکھنے کی ضرورت نہیں، بس تم یہ نقشہ لو اور جنگل میں گھوم پھر کر واپس آ جاؤ۔ اگر کوئی سانپ ملے تو تمہیں کوئی بھی حرکت کرنے یا انہیں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی ابھی تک تم کو سانپ پکڑنے کا طریقہ نہیں پتا، سو اگر سانپ نظر آئے تو اسے نظر انداز کر دینا۔ بوڑھے کی بات پر عمل کرتے ہوئے پہلا دن میں نے جنگل میں گھوم پھر کر گزار دیا۔ گھر واپس آیا تو بہت خوش تھا۔ اماں ابا سے کہا کہ میری نوکری پکی ہو گئی ہے، اب آپ لوگ میری شادی کی تیاریاں کریں۔ اماں ابا کو میرے منہ سے یہ سن کر لگا کہ ان کا بیٹا واقعی نوکری پر لگ گیا ہے۔ اب میں صبح اچھے کپڑے پہن کر جنگل چلا جاتا، وہاں پر بابا کے دیے ہوئے کپڑے پہن لیتا اور پورا دن اس کے ساتھ گزارتا، وہ بھی اس امید پر کہ ایک نہ ایک دن مجھے ناگ منی مل جائے گی اور میں اپنے گھر کے حالات بدل کر رکھ دوں گا۔ اب بوڑھے نے مجھے سانپ پکڑنے کا طریقہ بھی سکھا دیا تھا۔ سانپوں کو ان کی دم سے پکڑ کر ان کے سر کو اس طریقے سے گھمایا جاتا ہے کہ وہ چکرانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کچھ بھی مزاحمت کرنے کے قابل نہیں رہتے اور شکاری انہیں آرام سے پکڑ کر کسی بھی برتن یا تھیلے میں ڈال سکتا ہے۔ خیر، اس طریقے پر کافی مشق کرنے کی ضرورت تھی۔ بوڑھے کی سربراہی نے میرا یہ کام آسان بنا دیا۔ اب جو بھی ہوتا میں اپنا کام تکمیل تک پہنچا کر چھوڑتا۔ ان 7 دنوں میں سانپوں کے بارے میں کافی کچھ سیکھ چکا تھا۔ بوڑھے نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ناگ منی والا سانپ تو سالوں میں کہیں ملتا ہے، لیکن اگر تم میرے بتائے ہوئے راستے پر جاؤ گے
تو وہاں تمہیں ایسے کئی سانپ نظر آ جائیں گے، ان کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے۔ بوڑھے نے مجھے وہ سب کچھ سکھا دیا تھا، اب بس اس سانپ کا نظر آنا باقی تھا۔ ایک دن کی بات ہے، اپنے اسی راستے سے جاتے ہوئے مجھے ایک سانپ نظر آیا جس میں ناگ منی کے واضح امکانات موجود تھے۔ چونکہ اس وقت وہ بوڑھا میرے پاس نہیں تھا، کسی بھی سانپ کو مارنے کا میرا یہ پہلا تجربہ تھا، اسی لیے میں وہاں خاموش کھڑا رہا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ سانپ کہاں جائے گا، میں اس کا پیچھا کر کے اس کا ٹھکانہ معلوم کر لوں گا، اور پھر یہ جہاں بھی جائے گا وہاں جا کر میں اپنا جال بچھا دوں گا، پھر بوڑھے کو بلا کر اس کی مدد سے اس سانپ کو قید کر لوں گا۔ میں سانپ کو مارنے کے حق میں نہیں تھا۔ سانپ دھیرے دھیرے چل رہا تھا، اس کی رفتار بہت کم تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے میں بھی جھاڑیوں کے جھنڈ تک پہنچ گیا، مگر وہاں جا کر سانپ اچانک غائب ہوا تو مجھے بہت حیرت ہوئی بلکہ افسوس بھی۔ میں اپنا سر پیٹنے لگا کہ اسی وقت سانپ کا نشانہ لے لیا ہوتا تو اس وقت یہ سانپ میرے ہاتھوں سے نہ جاتا۔ میں ابھی افسوس کر ہی رہا تھا کہ بابا مجھے دور سے آتا دکھائی دیا۔ رک جاؤ بیٹے، رک جاؤ، اسے کچھ مت کہنا۔ بابا کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ کیوں، کیا ہوا بابا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹے، یہ کوئی عام ناگ نہیں بلکہ ایک ناگ جن زادہ تھا، جسے اگر تم نقصان پہنچا دیتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ شکر کرو کہ میں وقت پر آ گیا، ورنہ تمہیں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ بوڑھے نے غصے سے کہا۔ مجھے یہ سانپ ڈھونڈتے ہوئے تقریباً 20 دن کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ابھی تک میرے ہاتھ ایک سانپ آیا تھا، اور اس پر بھی بابا نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ ایک ناگ جن زادہ ہے۔ اس بات پر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ 20 دن اگر میں کوئی اور کام کرتا رہتا تو ابھی تک مجھے تنخواہ بھی مل جاتی۔ میں نے دل میں سوچا، بابا یہ کام تمہیں ہی سانجھے، میں نہیں کروں گا یہ کام۔ میں نے ناراضگی سے کہا۔ بابا نے مجھے منانے کی بڑی کوشش کی، مگر میں اس کی ایک بات نہ مانا۔ میں نے کہا کہ میں اس کام میں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا، مجھے اب کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی پڑھ لکھ کر ڈگری حاصل کر کے میں اگر انہی کاموں میں پڑ جاؤں تو پھر میری تعلیم کا کیا فائدہ؟ شاید اللہ تعالیٰ مجھے آزمائش میں ڈالنا چاہتے تھے اور میرے صبر کو آزمانا چاہتے تھے۔ میں وقتی طور پر بہک تو گیا تھا، مگر پھر اس دن کے بعد میں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ اب اپنی راہ سے نہ پھروں گا۔ اس دن بابا کو خدا حافظ کہہ کر میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ اماں ابا کو کچھ نہ بتایا، وہ تو مہینے کے 10 دن اختتام ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس رات مجھے بہت عبرت ہوئی۔ ساری رات سجدے میں گرا میں دعائیں کرتا رہا، خدا تعالیٰ سے مدد مانگتا رہا۔ آخر کار جب مجھے اطمینان ہوا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، تب میں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا واقعی قبول کر لی۔ اگلے ہی دن مجھے ایک اچھی فرم میں نوکری مل گئی اور میں اچھے عہدے پر فائز ہو گیا۔ مزید یہ کہ پہلی تاریخ کو انہوں نے مجھے ایڈوانس بھی دے دیا۔ یہ اگرچہ کم تھا، مگر میرے اماں ابا کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی بڑی چیز تھی۔ خیر میرے ماں باپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میں کس سفر سے ہو کر اس جگہ تک پہنچا ہوں۔ آج میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس راستے سے بروقت نکل آیا، کیونکہ اگر میں اس راستے پر چل پڑتا تو شاید میں بھی کسی سڑک کے کنارے بابا بنا لوگوں کو سانپوں سے دولت کمانے کے طریقے بتا رہا ہوتا اور خود میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اور جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔